بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله مولانا العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب دین کی نسبت پر جمع ہوئے. اللہ میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور ذمہ داران، اراکین، کمیٹی کی جتنے بھی ممبران ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، جنہوں نے جس طرح بھی اس میں مدد کی ہے، اللہ ان کی مدد کو قبول فرمائے. میرے عزیزوں، مجھے 20 سے 25 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسی مختصر سے وقت میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. میں سیدھے بات شروع یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دو طرح کے. ایک وہ لوگ کہ جن کی زندگی کا ایک مشن ہے، ان کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہے، اور ان کا ایک منصوبہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز کس درجہ گزاریں، ہم اپنی زندگی میں کامیاب کیسے ہوں، ہماری زندگیوں میں نور کیسے آئے، ہماری زندگیوں میں ایمان کیسے آئے. یہ سوچ رکھنے والے لوگ. اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہ سب سوچ نہیں رکھتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کی دنیا کے شب و روز کن چیزوں میں گزر رہے ہیں. اس کا کوئی ٹارگٹ متعین نہیں، اس کا کوئی ہدف متعین نہیں. مستقبل کی اس کی عمر کی جو تعمیر ہونی چاہیے، اور اس کی حیات کا جو سانچہ ڈھلنا چاہیے، اور اس کی بنیاد کی جو مضبوطی ہونی چاہیے، اس ایمان کے سانچے میں جو ڈھلنی چاہیے، اسے اس کی بالکل بھی فکر نہیں. آج یہ دو طرح کے لوگ ہیں. آج سچائی یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہوں گے کہ انہیں مستقبل میں کرنا کیا ہے، انہیں مستقبل میں ایسے کون سے کام کریں کہ جس سے انہیں ایمان کی سچائی نصیب ہو،
جس سے ان کا کل روشن ہو، جس سے ان کا مستقبل روشن ہو۔ عزیزوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا کبھی آپ میں سے کسی نے آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے کبھی یہ بیٹھ کر تصور کیا ہے کہ آنے والی زندگی میں اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، آنے والی زندگی ہماری روشن کیسے ہو، آنے والا مستقبل ہمارے لیے منارہ نور کیسے بنے؟ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں تو شاید آپ یہ کہیں گے کہ یہ کون سی بلا ہے، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سوچا۔ اور یہی نہیں بلکہ کروڑوں میں اگر پوچھا جائے تو 4-5 لوگ صرف ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ انہیں اپنے مستقبل کی فکر ہے، انہیں اپنے کل کی فکر ہے کہ ان کا مستقبل منارے نور کیسے بنے، ان کا مستقبل کامیاب کیسے بنے۔ اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، آپ کو وہ لوگ بھی مل جائیں گے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ کو وہ لوگ مل جائیں گے جو جماعتوں میں نکلتے ہیں، آپ کو وہ لوگ بھی مل جائیں گے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اور ایسے لوگ کہ جن کی فکریں یہ نہیں ہیں، جن کا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگ بے راہ ہیں، ایسے لوگوں کا مستقبل تاریک ہے، ایسے لوگوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ وہ مدرسے میں پڑھنے والے ہوں، وہ کالجوں میں پڑھنے والے ہوں، وہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہوں۔ میرے عزیزوں، میں اتنی سکت رکھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ سچائی ہے، وہ مدرسے میں پڑھنے والے کیوں نہ ہوں، اگر ان کی فکر نہیں بنائی گئی ہے کہ ان کا مستقبل روشن کیسے ہو، ان کی تعلیم بیکار ہے۔ ہمارا جماعتوں میں نکلنا، ہمارا ہم نماز پڑھ کے یہ سمجھے کہ ہم دیندار ہو گئے، نہیں، ہمارے یہاں دینداری کا مطلب غلط سمجھا جاتا ہے۔ کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لی، دیندار ہو گئے، نہیں، خدا پاک کی قسم دیندار نہیں ہے۔ ایسے بہت سے دیندار ہیں جو صرف نام کے دیندار ہیں لیکن دینداری نہیں پائی جا رہی۔ یہ سچائی ہے، ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ صرف دینداری یا دیندار بن جانا بغیر کسی سمجھداری کے، آپ میں سمجھ نہیں ہے، اللے تللے بات کرتے رہتے ہیں، خرافاتیں بکتے رہتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی دیندار کہے۔ کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، حج و عمرہ کر کے بھی آ گئے ہیں، ہم نے جماعت میں بھی وقت لگا لیا ہے، لیکن کیا ہے، بیٹھے ہوٹلوں پر بکواس کر رہے ہیں۔ اور معاف کیجئے گا، ایسے لوگ کہ جو دیندار ہیں سمجھدار نہیں ہیں، ایسے لوگ مل جائیں گے کہ انہوں نے جماعت میں بھی وقت لگا رکھا ہے، وہ مدرسے سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ یونیورسٹیوں سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ دیندار تو ضرور ہے، انہیں دین کی سمجھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی دینداری کسی کام کی نہیں، وہ دیندار تو ہے، سمجھدار نہیں ہے، وہ بیویوں پر طعنہ زنی کرے گا، وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرے گا۔ بتاؤ ایسا کون دیندار ہوتا ہے کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے اور اللہ کی راہ میں نکلتا ہو اور عمرے کرے اور حج کرے، نوافل پڑھے؟ ایسا کون دیندار ہے جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے؟ پتا چلا کہ صرف دینداری کافی نہیں ہے، دینداری کے لیے سمجھداری کافی ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جو اپنے مستقبل کی فکر مندی کو لے کر کے جب بستر پر جاتے ہیں تو وہ فکر کرتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بستر پر جاتے ہیں اور ان کی نیندیں مست خراب میں اس قدر سو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ 10 بوتل شراب کا نشہ بھی کر۔ وہ دنیا میں اس قدر مست ہے، مدہوشی اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ ان کا صبح کا بھی اٹھنا بھی اللہ کی نافرمانی میں، اور رات جب بستر پر ہو رہی ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے دن کا محاسبہ کرتے ہیں کہ صبح سے اٹھ کر اب بستر پر آنے تک ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس کا محاسبہ کرتے ہیں، ہمیں نیک کام کی کن کی توفیق ملی ہے، اس نیک کام کی توفیق پر رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہی سوچتے سوچتے وہ اپنے بستر پر جاتے ہیں، اور سوتے وقت وہ موت کو یاد کرتے ہیں۔ موت اور نیند
दोनों में एक तरह की मुनासबत है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, कि अल्लाह जानों को उसूल करता है जब मरने के वक्त, और जब इंसान सोता है उस वक्त भी उसकी जान उसूल कर ली जाती है। तो मौत और नींद में एक दर्जा मुनासबत, लिहाजा सोते वक्त अगर कोई मौत को याद करेगा उसकी पूरी रात नूर में गुजरेगी, उसकी पूरी रात रोशन होगी। ऐसे लोग भी हैं जो पूरी रात वाहियात में गुजारते हैं, खुराफात में गुजारते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, उनकी तमन्नाएं कल की गुनाहों की होती हैं, उनकी प्लानिंग कल की गुनाहों की होती है, उनके मुस्तकबिल का प्लान गुनाह का होता है, उनके मुस्तकबिल के मंसूबे गुनाहों के होते हैं, उनके मुस्तकबिल का पैकेज गुनाहों का होता है, और वो इसी गुनाह की फिक्रमंदी के साथ सो जाते हैं। आप बताइए क्या उनके दिल नूर से भरेंगे जिनकी रात भी तारीख है, जिनका सोना भी तारीख है, और रात बिस्तर वक्त सोते सोते रात के आखिर हिस्से तक मोबाइल चलाया है, और अपनी फिक्रों पर इस तरह पालीदगी और इस तरह गंदगी अपने जहनों में गलासत भर ली है, खबासत भर ली है, और शैतानियत इस दर्जा भर गई है कि सुबह उठते ही वो अपने आप को गुनाहों में मुलव्विस करना शुरू करता है। वो अपने रात के प्लानिंग के तहत, वो अपने रात के मंसूबों के तहत, वो अपने रात के तमन्नाओं के तहत उन गुनाहों के प्लानिंग में लग जाता है और उनको लाही अमल पहनाने लगता है। बताओ ऐसे लोगों के दिलों में क्या अल्लाह के ईमान का नूर आएगा? क्या अल्लाह के ईमान की ऐसे लोगों में चिंगारी जलेगी? नहीं, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बज़ाहिर दीनदार हैं, समझदार नहीं है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ समझदारी बहुत जरूरी है। दीनदारी के साथ सिर्फ चोगा पहनने से, सिर्फ लिबास पहनने से दीनदारी नहीं आ जाती है। दीनदारी के साथ समझदारी जरूरी है। अगर आप समझदार हैं तो आपके लिए लफ्ज दीनदार लगाने की जरूरत नहीं है। जो समझदारी के साथ दीनदारी को अपनाएगा और अपनी नफ्स परस्ती नहीं करेगा, ऐसे लोग जो अपनी राय को हतमी समझते हैं, ऐसे लोग जो अपनी राय को आखिरी राय समझते हैं, ऐसे लोग अक्सर गुमराही के गड्ढे में गिर जाते हैं, ऐसे लोग अक्सर सिरात मुस्तकीम से बिछड़ जाते हैं, ऐसे लोग अक्सर राह हक से बिगड़ जाते हैं और फिर नतीजा ये होता है वो गुमराही का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग आज मुआशरा इस दर्जे का है कि हमने अपने बड़ों से नाता तोड़ लिया है। आज का नौजवान बूढ़े लोगों के पास बैठना नहीं पसंद करता। वो अपने औकात जो उसके खाली होते हैं वो मोबाइल में मसरूफ करना तो पसंद करता है, लेकिन अपने बूढ़ों के पास नहीं बैठना चाहता। उन्हें बूढ़े आदमियों से वहशत सी होती है, उन्हें बूढ़े आदमियों से अजनबीयत होती है। एक वक्त वो हुआ करता था जब छोटे छोटे गांव हुआ करते थे और छोटे छोटे देहात हुआ करते थे, वहां गिने चुने ही लोग दीनदार के साथ समझदार हुआ करते थे और लोग शाम के वक्त वहां बैठा करते थे और बहुत मुफीद और कारामद बातें बाज मर्तबा मिल जाया करती। आज नतीजा ये हमारा नौजवान अपने से ज्यादा उम्र के लोगों के पास बैठना नहीं पसंद करता। आज का नौजवान अभी हफ्ता 8 दिन नहीं हुए वो अपने बाप से जबान लड़ाता है और कहता है कि हमें तुम्हें क्या मालूम दुनिया इतनी तरक्की कर गई है। और बाप जब किसी बात पर टोकता है तो कहते हैं इस बुड्ढे का जी दिमाग खराब हो गया है, इसको पता नहीं सूरत हाल क्या है, इसको पता नहीं आज दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, इसको पता नहीं आज दुनिया किस ऊंचाई पर पहुंच गई है। ये जुम्मे 8 दिन अभी हुए हैं, वो लड़का कि जिसको माँ बाप ने अपनी ख्वाहिशों को बालाए ताक रखकर अपनी औलाद की परवरिश की है, अपने बच्चों की परवरिश की है, जिन्होंने जाड़ों की रात को रात नहीं समझा और बच्चे के बिस्तर को गीला नहीं होने दिया। वो बच्चा आज जुम्मा 8 दिन हुआ है और अपने माँ बाप से जबान लड़ाता है। ऐसे दीनदार घरानों में इस्लाम मफकूद है। ऐसे दीनदार घरानों में जो ऐसे दीनदार घरानों में जो जमात भी गए हुए हैं, ऐसे दीनदार घरानों में जो मदरसों में पढ़ाते हैं, ऐसे दीनदार घरानों में जो कॉलेजों में पढ़ाते हैं, जो उखुवत व भाईचारगी की तालीम देते हैं, हकीकत यह है कि उनके घरों में दीन नाम की चीज बाकी नहीं, उनके समझदारी खत्म हो गई। अखलाक को बाहर बनाना बहुत आसान काम है।
ہر دکان والا آپ کو اخلاق مند نظر آئے، لیکن اس کی گھر کی صورتحال کیا ہے؟ کیا جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر کے افراد اس سے مطمئن ہیں، یا گھر کے لوگ ڈر کر دبک کر کنارے میں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا یہ سماج میں پھرنے والا شخص ایک باپ کی شکل میں ہے؟ اگر وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو مائیں سہم جاتی ہیں، بچے سہم جاتے ہیں، بیویاں سہم جاتی ہیں۔ سماج میں پھرنے والا یہ شخص اگر بھائی کا روپ اختیار کیے ہوئے ہے تو ماں سہم جاتی ہے، باپ سہم جاتا ہے، بیوی سہم جاتی ہے، بہنیں سہم جاتی ہیں۔ اور یہی سماج میں پھرنے والا شخص اگر اولاد کی شکل میں ہے تو اس سے اس کے ماں باپ ڈرت جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ان کی زبان پر وہ حرف نہیں آتے ہیں کہ بچے سے کیسے بات کی جائے۔ دیندار ہے، چوغا پہن رکھا ہے، لباس پہن رکھا ہے، یہ معاشرہ ہے۔ وہ دینداری، ایسی دینداری کس کام کی ہے جب تمہارے اندر سمجھداری نہیں ہے؟ ایسی دینداری کسی کام کی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سمجھدار لوگوں کا راستہ اختیار کریں۔ میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیندار لوگوں کے قریب ہوئے، میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھدار لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ جو سمجھدار ہیں دیندار کے ساتھ، ان کی صحبت اختیار کیجئے۔ میں سمجھدار اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی بزرگ پیر کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ہماری گھر کی جو بڑی بچیاں ہیں، جو بائیں بہنیں ہیں، وہ کس بزرگ کے پاس جائیں گے؟ وہ گھر کے خاندان کے کسی محترم شخص سے اپنا وسیلہ رکھیں گے، ان سے اچھی باتیں سیکھیں گے۔ جب اپنے بڑوں سے اس بچی نے اپنے بڑوں سے کچھ سیکھا ہوگا اور بڑوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی، گھر کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھی ہوگی، تب وہ لڑکی کل کسی گھر کو سجا سکتی ہے، جنت بنا سکتی ہے۔ تب وہ کل کسی گھر میں جانے والی ایک بہو اچھی بن سکتی ہے، ایک بیٹی اچھی بن سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں سیکھی ہے، وہ گھر جا کر بہو نہیں عذاب بن جائے گی۔ وہ گھر جا کر جنت کا ماحول نہیں، جہنم کا ماحول بنا کر رکھ دے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اس بات کو لازم پکڑو، میری مائیں بہنیں جو پردے کے پیچھے سن رہی ہیں، آپ اپنی ذمہ داری سمجھو، اپنے گھر کے بڑوں سے اپنے معاملوں میں مشورے طلب کرو، ان سے دین کی باتیں سیکھو، ان کی دنیا داری میں کیا وفاداری ہونی چاہیے یہ سیکھو۔ آج ہماری صورتحال یہ کہ ہم ایک نمونہ بن کر نہیں سامنے آئے۔ اپنی اولاد کی اس درجہ تربیت کرو کہ اولاد کو فخر ہو کہ کائنات میں میرے باپ سے بڑھ کر کوئی باپ نہیں۔ اور شوہروں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے اس درجہ محبت والے بن جاؤ، اور اس کے لیے اپنی محبتوں کو نچھاور کرنے والے بن جاؤ کہ بیوی یہ سوچے کہ شاید کائنات میں میرے شوہر سے بہتر کوئی شوہر۔ اور اولاد، میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے لیے فرش راہ بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ قرآن کا کیا طرز بیان ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ اکبر! کیا طرز بیان ہے قرآن کا کہ اپنے بازوؤں کو جھکا دو، پست کر دو، نرم کر دو اپنے ماں باپ کے لیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم گفتاری سے بات کرو۔ آج بہت سے دینی گھرانوں میں انہوں نے اپنا وقت لگا رکھا ہے، دیندار ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ انہیں اولاد کی تربیت کا ڈھنگ تک سے ہی نہیں آتا، کیونکہ صرف دیندار بن گئے، سمجھداری نہیں آئی، وفاداری نہیں آئی۔ میرے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت بیان نہیں کر رہا۔ اس لیے اولاد بن کر اپنے ماں باپ کے لیے عزت کا باعث بنو، اپنے ماں باپ کے لیے نرمی کا باعث بنو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو پست رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمْ تَقْ مت کہو۔ ماں باپ نے تمہارے لیے کیا قربانیاں دی ہیں؟ جب تم گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو، جب تم گھر میں آؤ کرسی پہلے کرو، پھر اپنے بچوں اور بیویوں کے پاس جاؤ، اور جب تم بیوی کے پاس حاضر ہو ایک مسکراتا ہوا چہرہ لے کر حاضر ہو۔ آج تقریروں میں کہتے ہیں امت کا درد، امت کا درد، امت کا درد، ایک رونا رویا جاتا ہے،
ایک ناطقی تقریر رٹی جاتی ہے، الفاظ رٹے جاتے ہیں. ہمیں امت کا غم ہے، غم کی صحیح اسپیلنگ تک نہیں آتی. امت کا رونا روتے ہیں، امت کا رونا ہے. گھر میں باہر کی ٹینشن لے کر جاتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، بیوی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اولاد سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. کیا ہے؟ امت کا غم ہے. امت کا غم سمجھے بھی ہو کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ سے زیادہ امت کو غم کسی کو ہو سکتا ہے؟ کہ قرآن میں اللہ نے جا بجا آپ کو بار بار تسلی دی. فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. یہ قرآن کے وہ الفاظ ہیں جو مستقل اللہ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے نازل کیے کہ حبیب اپنی امت کی فکر میں اپنی جان کو مت بھلا دیں. آؤ میں تمہیں جناب محمد رسول اللہ کی طرز زندگی کا ایک تمہیں ہلکی سی جھلک دکھلاتا ہوں. آج جو تم شور مچاتے ہو، امت کی فکر، امت کی فکر، امت کا غم ستایا جا رہا ہے. جناب محمد رسول اللہ سے کیا تمہیں زیادہ غم؟ مکی زندگی کا جو دور ہے، آپ ہمیشہ گھر میں جب بھی داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے. مکی دور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ بغیر مسکرائے گھر میں داخل ہو گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قربان جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آج کیا ہوا کہ رسول اللہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہیں. حضور فوراً وہی پیروں سے واپس ہو گئے اور پھر گھر کے باہر گئے اور پھر مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور یہ کہا کہ خدیجہ الکبریٰ، آج تمہاری وجہ سے میں ایک بہت بڑے ثواب سے محروم رہ جاتا. تم نے ایک چیز پر میری رہنمائی کی ہے، آج میں اس ثواب کو پا گیا. اب بتاؤ کیا حضور سے زیادہ امت کا تمہیں درد ہے؟ دنیا بھر کی ٹینشنیں لا کر ماں باپ کے سر مڑ دیتے، دنیا بھر کی ٹینشنیں لا کر کے بیویوں کے سر مڑ دیتے، دنیا بھر کی ٹینشنیں لا کر اولاد پر غصہ دکھاتے. جب باہر تم کچھ کر نہیں سکتے تو تم اولاد پر اپنا زور چلاتے ہو، تم ماں باپ پر اپنا زور چلاتے ہو. اسی لیے کہتا ہوں دیندار کے ساتھ سمجھدار ہونا ضروری. اگر وہ سمجھدار ہوگا تو اپنا غصہ گھر کے باہر تھوک کر آئے گا. اپنی دنیا بھر کی ٹینشنیں وہ گھر سے باہر دروازے پر رکھے گا اور گھر میں صاف شفاف داخل ہوگا. رسول اللہ کا فرمان ہے المؤمن حشن بشن، کہ مؤمنی جو مومن ہوتا ہے وہ حشاش بشاش ہوتا ہے. المؤمن حین لین، مومن تو نرم مزاج ہوتا ہے، مومن تو نرم گفتار ہوتا ہے. آج وہ مومن ہمیں نظر نہیں آتا ہے، آج وہ ایمان والا ہمیں نظر نہیں آتا ہے. آخر ہم تعلیمات نبوی سے کیوں دور ہو گئے ہیں؟ ہم نے اپنے نگاہوں سے قرآن کی تعلیمات کو کیوں اجھل کر دیا؟ ہم نے نبی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو کیوں دور کر لیا؟ جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق کو اپنائیے، ان کے کردار کو اپنائیے. کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بچی آپ کی پشت پر آ گئی ہے، آپ نے سجدہ طویل کر دیا ہے اور اتنا لمبا سجدہ کر دیا کہ بچی تھک کر جب نیچے اتر آئی تو حضور نے سجدے سے اٹھے. یہ وہ صفت ہے، یہ وہ اخلاق ہے کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، حضور اپنی نماز کو مختصر کرتے ہیں، فرض و واجبات کو ادا کر کے سلام پھیر دیتے ہیں تاکہ یہ رونے والے بچے کی ماں اسی نماز میں پیچھے ہوگی، وہ بچی وہ ماں اپنے بچے کو جا کر چپ کرا دے. یہ تھے اخلاق، یہ تھے جناب محمد رسول اللہ کا کردار. آج اگر ہم ہوتے، ہمارا سماج ہوتا، ہمارا معاشرہ ہوتا، ہماری ماں بہن ہوتی اور کوئی بچہ رو رہا ہوتا تو ہم نماز میں سلام پھیر کر کیا کہتے؟ ہمیں دماغ خراب ہو گیا ہے، تم سے ایک بچہ سنبھالا نہیں جاتا، بچہ رو رہا ہے، تم نے نماز خراب کر دی. ارے محترم، نماز خراب نہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. جناب محمد رسول اللہ سے کچھ تو سیکھو، اپنے دماغ کا علاج کرو. یہ جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق ہیں. آج امت کی ڈگر ہم لے کر گھوم رہے ہیں جگہ جگہ پر. دینداری کے ساتھ ہماری فکر مندی نہیں.
آج آپ کو بہت سے حج کرنے والے مل جائیں گے. یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں سامعین، اس کو سنیے گا اور دل کی تختیوں پر محفوظ کیجئے گا، اور پھر اپنے افسوس کا اور اپنی محرومی کا رونا روئیے گا. سنیے، آج امت میں ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت نمازی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو حاجی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو عمرہ کیے ہوئے، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں کافی وقت لگایا ہوا ہے. ایمان والوں کا اتنا بڑا قافلہ ہے. اگر یہ اللہ کی نگاہ میں سچے ایمان والے ہوتے، اگر یہ اللہ کی نگاہ میں سچے دیندار ہوتے، اگر یہ اللہ کی نگاہ میں مخلص ایمان والے ہوتے، تو خدائے پاک کی قسم اس روئے زمین پر کافروں کا غلبہ نہیں ہوتا. کبھی سوچا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوڑے کیوں اٹھانے پڑے؟ وہ چاہتے تو رسول اللہ کی سیرت کو اپنا کر نرم مزاجی سے کام چلاتے. حضرت ابو بکر کی سیرت کو اپنا کر نرم مزاجی سے کام چلاتے، لیکن حضرت عمر نے کوڑوں اور دروں سے اپنی امت کو سدھارا. کیا ضرورت پڑی؟ کون سی امت؟ وہی امت جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رعایا ہے. انہیں پتا تھا کہ اگر میں ڈھیل کر دوں، اس وقت فتوحات کا زمانہ ہے اور لوگوں کے گھروں میں مال کی بہتات اور کثرت ہے، اور لوگ ایمان سے ڈھیلے پڑ جائیں گے، سست پڑ جائیں گے. اس لیے حضرت عمر نے سختی کی، اور اس سختی کی کبھی بھی کسی بھی روایت میں کوئی نکیر نہیں ملتی، کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اور جس کو اعتراض کرنا ہو وہ اپنا ایمان خراب کرتا ہے. جس کو شک کرنا ہے، جس کو شکایت ہے حضرت عمر سے، وہ اپنے ایمان کو ایک مرتبہ ضرور ٹٹول کر دے. کسی بھی روایت میں کوئی شکایت نہیں ملتی. یہ سختی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں کی تھی، جو زمانہ ابو بکر صدیق سے ملا ہوا تھا، جو زمانہ جناب محمد رسول اللہ کی زندگی سے ملا ہوا تھا. اس وقت کے ایمان والوں کو تنبیہ کرنے کے لیے حضرت عمر جب درے لگا سکتے ہیں، حضرت عمر جب کوڑے لگا سکتے ہیں، تو آج کی اس امت کی اصلاح کے لیے بتائیے کیا کیا جائے؟ اگر ذرا سختی سے بات کر لی جائے تو ابھی کیا ہوگا؟ یہ مولانا بولتے نہیں، اگلی مرتبہ جلسے مت بلانا. آپ کے ایسے جلسوں کو السلام علیکم، کوئی ضرورت نہیں. حقیقت بیانی کیے بغیر جانے والا نہیں. اس امت کو جب کوڑوں کی ضرورت اور دروں کی ضرورت لگ سکتی ہے، آج کی امت جو غفلت کا اس درجہ شکار ہے کہ نہ جانے کتنی بوتل اس نے شراب ڈال رکھی. اس امت کو اگر ذرا سخت الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرو، اصلاح کی کوشش کرو، سخت چھوڑو، اگر محبت سے سمجھانے لگ جاؤ تو بکھر جاتے اور دنیا بھر کی باتیں کرنے لگ جاتے. یہ امت میں مصلح کیسے پیدا ہو اور امت سیدھے راستے پر کیسے آ سکے؟ امت کی اصلاح کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کیا ہوتی ہے؟ اصلاح کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی ان کے یہاں کوئی بکری ذبح کی جاتی تھی تو جناب محمد الرسول اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھر آپ تحفے میں گوشت بھجوائے گئے. یہ ہوتا ہے حسن معاشرت، یہ ہوتا ہے حسن اخلاق. حضور کی ازواج مطہرات جب بیٹھا کرتی تھی تو حضور کا تذکرہ کرتی تھی، اور وہ تذکرہ کتابوں میں تاریخ کی موجود ہے، اور وہ ادب کی ایک اچھوتا انداز. خیر آپ کیا سمجھیں گے ادب، عربی ادب کے بارے میں کیا ایک اچھا لٹریچر ہے کہ جن کو کتابوں میں حدیث میں بیان کیا گیا. آج خدا نخواستہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور ایک بیوی سے اگر شوہر کی تعریف سنے سوکن تو سیخ کباب ہو جائے گی، جلد شامی کباب جیسا اس کا حال ہو جائے گا. ہمارا مزاج یہ، خدا نخواستہ اگر کسی کی 2 بیوی اور رسول اللہ کی بیویاں اپنے شوہر کے بارے میں اپنے سوکنوں سے تعریفیں سنا کریں، یہ حسن معاشرت، یہ حسن اخلاق ہے. ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق خود ہمارے افعال بتائیں گے. ہم اپنے طرز زندگی کو منتخب جب کریں گے. جناب محمد رسول اللہ کی زندگی ایک روشن کتاب ہے، اس لیے ہمیں توبہ کرنی. اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں توبہ کا مطلب معافی سمجھا جاتا ہے. معاف کیجئے گا، توبہ کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں.
یہ مطلب استغفار کا ہے، معافی مانگنا۔ توبہ کا یہ مفہوم نہیں، توبہ کا مفہوم وہ ہے جو شروع تقریر سے میں اب تک بیان کرتے آیا کہ توبہ کہتے ہیں اپنی زندگی کو آگے کے لیے متعین کرنا۔ توبہ کی کتنی اہمیت ہے؟ التائبون العابدون، سب سے پہلے توبہ کرنے والوں کا ذکر۔ اگر التائبون کا ذکر نہ ہوتا تو شاید العابدون بھی بے مزہ نہ رہتا، اس لیے فرمایا التائبون العابدون۔ اس لیے توبہ کا وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو نکال باہر کیجئے، توبہ کا وہ مفہوم نہیں ہے، وہ مفہوم استغفار کا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے معافی مانگنا، توبہ کا مطلب یہ ہے لوٹنا۔ اللہ نے آپ کے زندگی میں یو ٹرن دے رکھا ہے، آپ کبھی بھی اپنی زندگی کے رخ کو متعین کر کے اللہ کی طرف اپنی لو کو لگا سکتے ہیں، اللہ کی طرف اپنی زندگیوں کو موڑ سکتے ہیں، اپنے ایمان کے رخ کو اللہ کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ صرف دیندار مت بنیے، سمجھدار بنیے۔ صرف دینداری نہیں کافی ہے، چولے سے دینداری نہیں آتی ہے۔ کرتا پاجامہ آپ پاجامہ اونچا پہن لیں اور کرتا لمبا پہن لیں، ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں آ کر کے دھوکہ نہ دے دیں۔ ایسے لوگ جو بظاہر چولا پہن کر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان میں کوئی نفاق ہے، اور جب لفظ منافق بولا جاتا ہے تو ہم فوراً اس کو گھما دیتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ منافق ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آؤ تمہیں قرآن سے قریب کرتا ہوں، میری بات کو سنو اور 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم جب لفظ منافق بولتے ہیں تو ہم منافق سمجھتے ہیں کہ جو دوسری برادری کے لوگ ہیں وہ منافق نہیں۔ آؤ قرآن سے قریب کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ یہ ایک آیت پوری ایک رات کی گفتگو، لیکن میں آپ کو اختصار سے بتاتا ہوں کہ وہ منافقین نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سست کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کھجلا رہے ہیں، یہاں کھجلا رہے ہیں، ادھر ادھر ہاتھ ڈالے ہوئے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ قرآن نے بتائی منافقین کی صفت ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں اور سستی کی حالت میں پڑھتے ہیں، سر کہیں ہے، پیر کہیں ہے، ہاتھ کہیں جا رہا ہے، دماغ کہیں ہے، دل کہیں ہے، اللہ کے حضور نہیں ہے۔ مسجد میں کھڑے ہیں، بازار کا سوچ رہے ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، گھر کا سوچ رہے ہیں، مسجد میں کھڑے ہیں، دکانداری کا سوچ رہے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کی صورتحال۔ یہاں ایک واقعہ لطیفے کے طور پر ذکر کرتا ہوں جو نصیحت کے لیے بھی، کہ ایک مرتبہ امام صاحب سے نماز میں غلطی ہو گئی اور سلام پھیر دیا تو لوگوں نے پوچھا، اختلاف ہو گیا لوگوں میں کہ بھئی کتنی رکعتیں ہوگی، کسی نے کہا 3، کسی نے کہا کہ نہیں 4 ہوگی۔ اب کوئی رائے حتمی نہیں آ پا رہی تھی کہ آخر کتنی رکعتیں ہوگی۔ ایک صاحب مجمع سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ 3 رکعتیں ہوئی۔ اب سب لوگ متوجہ ہو گئے، اجی کیا 3 رکعتیں ہوئی، آپ اتنے پکے سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا نمازوں میں جو حضور ہوتا ہے، ہم جس درجہ حاضر ہوتے ہیں ہمیں خود پتا ہے کہ امام نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں بتا سکتے۔ تو انہوں نے اتنے اطمینان کے ساتھ کہا کہ 3 رکعت ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا بھئی کیسے 3 رکعت ہوئی؟ وہ کہنے لگے اصل معاملہ یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں جو میں نے کرائے پہ دے رکھی ہے، اور میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ ابھی صرف منن خواہ کی دکان تک حساب ہوا ہے جو تیسری دکان ہے، ابھی چوتھی دکان کا حساب باقی۔ یہ ہمارے سماج کی صورتحال ہے، یہ ہمارے نمازوں کی صورتحال۔ لہذا لفظ منافق کو دوسروں کی طرف گھمانا یہ سراسر بے وقوفی ہے، احمقانہ فعل۔ ہم میں سے ہی منافق ہے جو نماز پڑھتے ہیں تو سستی کی حالت میں پڑھتے ہیں، اور سستی کی میں نے تفصیل کر دی۔ اور آگے سنو، یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کیا وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ ایسے منافق یاد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ قرآن کو یاد تو کرتے ہیں، اللہ کو یاد تو کرتے ہیں، مگر معمولی سا یاد کرتے ہیں۔ حدیث میں تشریف فرمائی آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج ایمان والوں میں 99% طبقے کا یہ حال ہے، وہ جب بھی گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ میں کسی طبقے کو مخصوص نہیں کرتا،
لیکن ہمارے کچھ طبقے ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ اس تاریخ پر دے دوں گا، اس تاریخ پر دے دوں گا۔ آؤ اللہ کی اس حدیث کو قریب سے پڑھو اور رسول اللہ کے اس فرمان کو قریب سے پڑھو کہ منافق کی ایک علامت بتائی گئی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ اور تیسری چیز فرمائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ گفتگو کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا جن کے ہاتھ میں بڑا سا موبائل ہے اور اس پر گانے چل رہے ہیں اور زبانوں سے گالیاں چل رہی ہے، ہمارے گھروں کی تربیت کا یہ مزاج ہے کہ ہم نے خود اپنی تربیت نہیں کی ہے، ہم اپنے اولاد کی کیسی تربیت کریں گے؟ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ اولاد سرخ روئی سے سر اٹھائے اور کہے کہ کائنات میں میرے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے، میرے ماں باپ نے مجھے دینی تعلیم دی ہے، مجھے غیرت کی تعلیم دی ہے۔ اور اے اولاد، تم اپنے ماں باپ کے اس درجہ اپنے رحمت کے بازوؤں کو جھکا دو اور نرمی کے بازوؤں کو جھکا دو کہ ماں باپ کو بھی تم پر فخر ہو کہ کائنات میں کسی کی اولاد ایسی نہیں ہو۔ اور آؤ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ وہ کہہ سکے اپنے گھر میں جا کر کے کہ کائنات میں شاید ہی میرے شوہر جیسا کوئی شوہر ہو۔ اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ تم ایسا برتاؤ کرو کہ شوہر کو یہ محسوس ہو کہ واقعتاً وہ میرے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے۔ کائنات میں شاید ہی کسی کو ایسی بیوی نہیں۔ یہ مثل جو ہوتی ہے غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ایسے سمجھدار لوگ ایسے وقت ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کا اچھا طریقہ جانتے ہیں۔ میں گفتگو کو بکھیرنا نہیں چاہتا، میں گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں نے جو گفتگو آخر میں کی ہے، اس کی منافق کے لفظ کو جب ہمارے درمیان آتا ہے ہم اس کو دوسرے سمت اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ منافق خود ہمیں میں سے ہیں اور ان کی یہ صفات ہے کہ نمازی میں سستی کرتے ہیں، نماز اور اعمال دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو گالیاں بکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت داری کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں الفاظ بدل بدل کر آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اپنے اختتام کو پہنچنے لگا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر جو صورتحال ہم نے بتائی ہے، اب ہماری زندگی یہ ہے، ہمارا سوچنا یہ ہے کہ جو گفتگو ہمیں بتائی گئی اور جن سے بچنے کو کہا گیا ہے، جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان خرافات میں مبتلا ہیں، ہم ان واہیات چیزوں میں مبتلا ہیں، ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر مبتلا ہیں، آج کسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے توبہ کریں اور آئندہ یہ عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ان گناہوں کو دہرایا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ارے ہے ایسا؟ ارے ان گناہوں کو دہرائیں گے؟ ارے دہرائیں گے؟ کہیے نہیں دہرائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے اس جلسے کے بعد سے انشاءاللہ ہماری زندگی کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اپنے ماں باپ کے لیے اپنے نرم بازوؤں کو بچھائیں گے اور اپنی آواز کو ان کے لیے پست کریں گے کہ نہیں؟ اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی سچی تربیت کریں گے، انہیں محبت دیں گے۔ جب بچوں کو گھر میں محبت نہیں ملتی ہے تو وہ محبت ڈھونڈنے باہر نکل جاتے ہیں، اور باہر لاکھوں کی تعداد میں محبتیں گھوم رہی ہیں، وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ اپنی اولاد کو محبت دیں اور ان کے لیے دنیا میں ٹھہرنے کی سب سے بہترین جگہ ان کا گھر ہو۔ گھر سے جائیں آئیں بار بار گھر میں آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکا صبح نکل گیا اور رات کے وقت آ رہا ہے۔ ان کے لیے بہترین مسکن، بہترین ٹھکانہ گھر کو بنائیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گھر میں رہنے والے افراد کی ذمہ داری۔ لیکن صرف یہ لائحہ ماں باپ کے لیے لاگو نہیں ہوتا، اولاد کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کو ویسی فیسلٹی فراہم کرے، ماں باپ کو ویسا سکون فراہم کرے، ماں باپ کو ویسی خوش قسمتی فراہم کرے، ماں باپ کو ویسا اعزاز فراہم کرے، ماں باپ کو وہ وزن دے، ماں باپ کو وقار دے، ماں باپ سے زبان نہ لڑائے، ماں باپ سے تو میں نہ کرے۔ اپنے ماں باپ کی باتوں کے قدر کو اور اس کی قیمت کو سمجھیں، ماں باپ کے ساتھ وقت بتائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں معاملات کا ساجھا کریں اور ان سے مفید مشورے طلب کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عمر میں آگے بڑھ گئے ہیں، ان کو دنیا کی پتہ نہیں، جو سیکھ تمہیں وہ دے دیں گے، دنیا کا کوئی بھی آدمی تمہیں سیکھ نہیں دے سکتا۔ اور ماں باپ کی خدمت کرو، تمہیں کوئی استاد مدرسے کا، تمہیں دنیا کا کوئی مبلغ، تمہیں دنیا کا کوئی ولی، تمہیں دنیا کا کوئی قطب، تمہیں دنیا کا کوئی ابدال
کمال وہ چیز عطا نہیں کر سکتا جو باپ کی خدمت میں عطا ہوتا ہے، جو باپ کو سہارا دینے میں عطا ہوتا ہے، جو باپ کے گندے کپڑے دھلنے میں عطا ہوتا ہے، جو باپ کی خدمت میں عطا ہوتا ہے۔ آج مجھے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں نے کائنات میں ایسے باپ اور ایسی ماں پائی ہے کہ جس پر میں فخر کر سکتا ہوں کہ شاید کسی کو ایسے ماں باپ ملتے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ماں باپ یہ کہہ سکتے ہوں کہ میں نے ایسی اولاد پائی ہے کہ جس سے میں سرخ روئی کا سامنا کر سکوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو قیمتی سمجھو، اپنے ماں باپ کو قیمتی سمجھو۔ جب یہ سایہ اٹھ جائے گا تمہیں کوئی بھی مشورہ دینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی جب ماں کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے فرمان ہوتا ہے کہ موسیٰ اب سنبھل کر چلنا، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ اس فرمان کی وضاحت کر دیجئے، اس ہدایت کی وضاحت کر دیجئے، سنبھل کر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آتی ہے اور یہ واضح فرمان آتا ہے کہ اے موسیٰ اب تیرے لیے دنیا میں دعا کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ تو نے بہت بڑا ذخیرہ کھو دیا۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو ماں باپ کی قدر کیا ہے۔ ابھی ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خدمتیں کر لو، ان کی خدمتیں کر کے اپنی جنتیں پکی کر لو۔ صرف لباس پہننے سے، چوغا پہننے سے دینداری نہیں آتی۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں دینداری کے ساتھ سمجھداری ضروری ہے۔ سمجھداری لاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کی سچی تربیت کرو۔ میرے عزیزوں، آؤ اس مجمع میں یہ سوچیں کہ ہمارے اندر جو باتیں ہیں ہم اس سے دور بھاگیں گے اور جن چیزوں پر عمل کرنا ہے ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔